بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج علامہ محمد اقبال کی یوم وفات کے حوالے سے ایک انفارمل سی گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آغاز میں ہم ساؤنڈ چیک کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ طور پر کچھ گفتگو کریں، ساؤنڈ چیک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ کچھ ہی دیر میں یہ ساؤنڈ چیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک انفارمل سیشن ہے ریممبرنگ علامہ اقبال، اور خواتین و حضرات اپنے سیشن کا باضابطہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و صحبہ المنتجبین اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ برِ صغیر میں اولیاء اللہ کے امام حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب لکھی، اور کتاب کے ایک جگہ پر، ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آغاز میں حضرت علی حجویری کے اس کال اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ میرا بولنا، آپ سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج میں جب آپ سے مخاطب ہوں 21 اپریل 2021، اور 21 اپریل 1938 کو حکیم الامت، شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوم وفات ہے۔ آج انفارملی ہم نے سوچا، خاص طور پہ آئی ول گیو کریڈٹ ٹو مائی وائف، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ ہم ایک انفارمل سیشن کریں اور علامہ اقبال کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ I would have to admit it publicly, I'm not a scholar of Iqbaliyat. I'm a very humble student of Iqbalic thought, اور a very humble lover of علامہ اقبال۔ یقیناً میں بہت ہی دبے لفظوں میں یہ ضرور کہوں گا کہ علامہ صاحب سے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی محبت ضرور ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو کبھی موقع ملے تو علامہ صاحب کی یہ محبت جو ہے، علامہ صاحب کی یہ جو پرفیوم ہے، ہم آپ سب سے بھی شیئر کریں۔ تو آج کی اس کانورزیشن میں دو بنیادی طور پہ کام کروں گا۔ ایک تو علامہ صاحب کی ایک نظم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور آخر میں علامہ صاحب کی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال صاحب کو کی، اور کچھ روداد ان کے آخری دن کی، جو کہ جاوید اقبال صاحب، جسٹس جاوید اقبال، جو کہ علامہ صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے اپنی کتاب زندہ رود میں درج کی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہم دو لیولز کے اوپر آپ سے کانورزیشن کریں گے۔ مگر آغاز میں ضرور کہنا چاہوں گا، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ علامہ صاحب کے نام سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن علامہ صاحب کے کام سے ہم واقف نہیں ہیں، اور بہت ایک اسٹریٹجکلی علامہ صاحب کو
ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا. ایز اے پوئٹ, ایز اے ریفارمر, ایز اے اسکالر, ایز اے ٹاورنگ مسلم تھنکر, ان کی تھاٹس کو آہستہ 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 ہمارے کریکولم سے, ہمارے نصاب سے نکالا جا رہا ہے. علامہ صاحب کو آرتھوڈاکسی کا سمبل شاید یا ایک کنزرویٹو وائس کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ علامہ صاحب بہت پروگریسو تھے. اور علامہ صاحب ہمارا وہ جو ہیریٹیج تھا اس کی ایک پروگریسو وائس تھے. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, بہت ہی پینفل ہے کہ علامہ اقبال کی میموری کو, ان کے کام کو آہستہ آہستہ پس پش ڈالا جا رہا ہے. ان کا جو اردو کا کام ہے, ان کا جو فارسی کا کام ہے, فارسی تو خیر ہمیں ویسے نہیں آتی, ہم آہستہ آہستہ اردو سے بھی کٹ رہے ہیں. اور پھر جو ان کا انگریزی میں کام ہے, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, اور وہ جو ان کا خطبہ الہ آباد تھا جو کہ 19 صفحوں کا ایک ڈاکیومنٹ ہے, ان کے لیٹرز تھے, یہ سب چیزیں ہم سے دور کی جا رہی ہیں. ویری پینفل اینڈ اٹ ریئلی ہرٹس می, اور ایٹ اے لیول اٹ اوفینڈز می ایز ویل. تو میں اپنے دوستوں سے, خواتین و حضرات سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے جو کبھی اس کلپ کو کبھی سنیں, میں یہ ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ علامہ صاحب کو آپ خود پڑھیں اور کوشش کریں کہ جو اقبال کے اسکالرز ہیں ان تک پہنچیں اور علامہ صاحب کو پڑھنے کی کوشش کریں. علامہ صاحب آپ کو قرآن سے جوڑیں گے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑیں گے, اور آپ کی اسپرچول انلائٹنمنٹ کا بندوبست اور اہتمام کریں گے. اللہ رب العزت نے ان کے قلم کو, ان کی شاعری کو یہ شان اور طاقت بخشی کہ وہ اپنے قاری کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن, اسلام, ان سمبل سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو آج جو نظم میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, یہ نظم ہے, میری بڑی فیوریٹ ہے, اور میری زندگی کا جو ادنا سی حقیر سی زندگی ہے اس میں میرا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے, علامہ صاحب سے جو محبت ہوئی مجھے, اس میں اس نظم کا ایک کلیدی کردار ہے. یہ نظم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ٹریبیوٹ ہے علامہ صاحب کا. حضرت بلال حبشی جیسے کہ ہم جانتے ہیں امام العاشقین, عاشقوں کی امام ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں, صحابہ کی جماعت میں یہ امام ہے. تو امام العاشقین سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ٹریبیوٹ ہے, اور بلال حبشی کی بارگاہ میں تو ٹریبیوٹ ہے ہی, ایک مستقل نعت بھی ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پریز بھی ہے, ایک سانگ آف پریز بھی ہے. بانگ درا میں یہ نظم ہے بلال, اور بلال کے عنوان سے 2 نظمیں ہیں. تو یہ ایک نظم جو ہے آج ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں, چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ایز وی آل نو کہ حضرت بلال ایتھوپین تھے, حبشہ سے آپ کا تعلق تھا, اور پرانے زمانے میں جب سلیو ٹریڈ ہوتی تھی, لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا, تو سلیو ٹریڈ کے دوران ایک سلیو کسی علاقے سے کسی اور علاقے میں پہنچ جاتا تھا. لیکن حضرت بلال حبشی جب غلام بنے, ان کا خاندان غلام بنا, تو رب العزت نے حضرت بلال حبشی کی قسمت میں حجاز لکھا ہوا تھا. انہوں نے مکہ آنا تھا, اور وہ کون سا مکہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, اے بلال تمہاری تقدیر کا جو ستارہ چمکا ہے, جو خوش بختی تمہیں نصیب ہوئی ہے, اس خوش بختی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس تمہاری وہ جو سٹروک آف لک ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تم ایتھوپیا سے حجاز آ گئے, حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے, یہ جو تمہاری موومنٹ ہے فرام ایتھوپیا ٹو مکہ, فرام ایتھوپیا ٹو حجاز, اس سے کیا ہوا؟ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی. غم کدا یعنی غموں کا گھر. اس سے پہلے حضرت بلال کیا تھے؟
وہ ٹرائلز اور ٹارچرز اور ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی. It was an existence of pain, of torture, of trials. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری موومنٹ ہے فرام ایتھوپیا ٹو مکہ، اس سے کیا ہوا؟ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. یہ جو تم غلام بنے ہو، یہ جو تم نے موو کیا ہے فرام ایتھوپیا ٹو مکہ، اس سے تمہارا غم کدا چینج ہو گیا ہے، وہ ٹارچر پلیجر اور جوائے میں تبدیل ہوگا اور ہوا الٹیمیٹلی. اور جو یہ تمہاری غلامی ہے، یہ جو تم ایز اے سلیو مکہ میں آپریٹ کر رہے تھے، ایز اے سلیو جو تم مکہ میں تھے، الٹیمیٹلی یہی غلامی تمہارے لیے آزادی بن گئی ہے، فریڈم بن گئی ہے، لبریشن بن گئی ہے. اور اس میں ایک ہڈن ہنٹ بھی ہے جو علامہ اقبال یہاں پہ عطا کر رہے ہیں کہ حضرت بلال حبشی پہلے، جیسے کہ ہمیں ہسٹری سے پتا ہے کہ ان کا جو ماسٹر تھا امیہ بن خلف ان پہ بہت ظلم کرتا تھا، تو وہ پہلے امیہ بن خلف کے غلام تھے، غلام ان اے ویری لٹرل سینس. اور پھر جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر حصہ لیا، تو جب آزادی ملی تو اب حضرت بلال کی جو آزادی ہے یہ ایک نئی غلامی ہے، اور یہ غلامی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اور یہ غلامی اصل میں حقیقی آزادی ہے. یہاں پہ علامہ صاحب یہ ہڈن ہنٹ بھی دے رہے ہیں، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، اصل میں تو وہ لبریٹڈ ہے، اصل میں تو وہ آزاد ہے، اصل میں تو وہ فری ہے. علامہ صاحب جب بھی کوئی شعر کہتے ہیں اس کے پیچھے یا تو کوئی قرآن کا نقطہ ہے، یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا اسلامک ہسٹری کا کوئی واقعہ ہے. یہاں پر علامہ صاحب جناب بلال کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مقدر نے، تمہاری تقدیر نے یاوری کی ہے. It was your luck, it was your good luck کہ you came from Ethiopia to Hijaz, you met Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that servanthood actually is liberation. جو تمہاری غلامی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اصل میں وہ آزادی ہے. تو کیا خوبصورت شعر ہے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. اور جب حضرت بلال پر ٹارچر ہوتا تھا تو علامہ صاحب کہتے ہیں وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے، ناٹ فار اے فریکشن آف سیکنڈ بھی تم علیحدہ نہیں ہوئے. وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. کسی کے شوق میں، کسی کی محبت میں، کسی کے لو میں تم نے ظلم کو ایز اے پلیجر انجوائے کیا ہے. ہم سب گئے گزرے لوگ ہیں، اس زمانے میں رہتے ہیں، کال بیل ہوتی ہے، اگر ننگے پیر ہمیں اپنے گھر کے دروازے تک جانا پڑے تو ہمارے پیروں کو وہ حدت، وہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے. اگر امیجن کریں مکہ کی تپتی ہوئی ریت اور اس پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، گرم چٹانیں ان کے سینے پہ رکھی جا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں احد احد احد، اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے مار رہے ہیں، وہ یونٹی اینڈ وننس آف آل مائٹی اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو علامہ صاحب اس کو ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ تم پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، لیکن تم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمہاری افیلیشن تھی، اور جو رب العزت توحید کے ساتھ تمہاری افیلیشن تھی، تم نے اس کو گیو اپ نہیں کیا.
تم نے اس کو چھوڑا نہیں، وہ آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. اور کیا خوبصورت شعر ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. جفا، اور یہاں پر محنت اور یہاں پر سٹرگل کے معنوں میں علامہ نے اس ورڈ کو استعمال کیا ہے کہ جب کوئی لور اپنے بلوڈ کے لیے درد سہتا ہے، پین سہتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، تو وہ سٹرگل اس کو سٹرگل لگتی نہیں ہے، وہ ایفرٹ لیسنس میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. جو سٹرگل انسان لو میں کر رہا ہوتا ہے، اس سٹرگل کی، اس ایفرٹ کا درد اور برڈن محسوس ہی نہیں ہوتا، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اگر آپ محبت کے دعوے دار ہیں، if you are claiming that I love someone، تو پھر لو کا تو یہ تقاضا ہے کہ آپ کو ٹرائی کیا جائے گا، آپ کو وے کیا جائے گا. ہاؤ ٹروتھفل یو آر ان یور لو، تم اپنی محبت میں کتنے سچے ہو. تو جب بلال نے، امام العاشقین نے رب العزت سے محبت کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو آف کورس ان کو بھی ٹرائی کیا جانا تھا. تو علامہ صاحب کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اگر ستم نہ ہوتا تو بلال تیری عظمت کا پتہ کیسے چلتا، پتہ کیسے چلتا کہ تو عاشقوں کا امام ہے. اور کیا خوبصورت شعر ہے. یہاں پہ حضرت علامہ اقبال حضرت سلمان فارسی کو، ان کی ذات کو، ان کی ہستی کو بھی لے کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابات ایسے تھے، کچھ خدام ایسے تھے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسچرز کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خلق العظیم ہے، ان کا اخلاق عظیم ہے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ بڑی پیشنس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ فرماتے تھے. تو بعض اوقات جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریٹائر کرنا چاہتے تھے، تو وہ خود ارشاد نہیں فرماتے تھے. تو یہ جو ان کے خاص خدام تھے who would understand the nature and character of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا ٹائم ہے، یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید جو ہے برڈن نہ کیا جائے. تو ان خدام میں ایک خادم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سلمان فارسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسچرز کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. تو علامہ صاحب کہتے ہیں اے بلال، تم حضرت سلمان کی طرح تھے، سلمان فارسی کی طرح تھے تم بھی. نظر تھی صورت سلما ادا شناس تیری، تم بالکل سلمان فارسی کی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو پہچانتے تھے. جیسے حضرت سلمان فارسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، جیسچرز کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، وہ اتنے قریب تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بلال تم بھی سلمان فارسی کی طرح قریب تھے، تم بھی ادا شناس تھے. نظر تھی صورت سلما ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. سبحان اللہ. شراب دید کا مشروب. تو جناب بلال حبشی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں اتنا محو ہوتے تھے، اس دیدار کی ڈرنک کو اتنا انجوائے کرتے تھے کہ جیسے جیسے دیدار مصطفیٰ ہوتا رہتا، ویسے ویسے بلال حبشی کی پیاس بڑھتی رہتی، تھرسٹ بڑھتی رہتی فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامہ اقبال اس شعر میں پروفیٹک ریالٹی کو ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فینومینن ہیں، جب آپ ان فینومینن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ کے بعد
وہ فینومینن اپنی یوٹیلیٹی کھو دیتا ہے، وہ فینومینن ڈیمنش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جوائے آپ کو نہیں ملتا. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپنی ایک ایسا فینومینن ہے کہ جو اس کو ایکسپیرینس کر لے اس کی تھرسٹ میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہاں پر اس مادی دنیا کے لاز سسپینڈ ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا شعر ہے. اور ایک طرف سلمان فارسی کو ٹریبیوٹ ہے، دوسری طرف بلال حبشی کو ٹریبیوٹ ہے، اور تیسری طرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو میگنیفیسنس ہے، ان کی جو پروفیٹک ریالٹی ہے اس کی انڈیکیشن ہے ایک شعر کے اندر. اور یہ علامہ صاحب بھی کر سکتے ہیں. نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، اے بلال you were like Salman who would understand the minutest gestures of Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم. اور شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، کہ جیسے جیسے تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں محو ہوتے تھے ویسے ویسے تمہاری پیاس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑھ جاتی تھی، مزید ہو جاتی تھی. اور مجھے علامہ صاحب کے ہر شعر کے پیچھے کوئی نہ کوئی روایت ہوگی. علامہ صاحب کسی روایت کے بغیر بات نہیں کرتے. تو فرمایا یہاں پہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک یاد آ گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بیبیوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اگر وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتی تو وہ اپنے دل کاٹ لیتی اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا. یعنی نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری. کیوں جو بلال حبشی آقا کا دیدار فرماتے ویسے ویسے پیاس، تھرسٹ فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی جاتی. اور کہتے ہیں کہ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی جناب علامہ صاحب فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، وہ اللہ سے سودا کر رہے تھے نا، اللہ سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ اللہ کا دیدار کر لیں. تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سودے کر رہے تھے. کس کے سودے کر رہے تھے؟ نظاروں کے سودے کر رہے تھے. جناب موسیٰ اللہ کے دیدار کا سودا کر رہے تھے، ادھر بلال حبشی حبیب خدا کے دیدار کا سودا کر رہے تھے. دونوں کے سودے اپنی اپنی جگہ پہ بہت بلند ہیں، بہت بڑے ہیں. دونوں کی خواہشات بڑی بلند ہیں، بڑی عظیمت والی ہیں. وہ کلیم تھے، وہ اللہ کا دیدار چاہتے تھے، اور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے بلال یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا نظارہ کرنا چاہ رہے تھے اور اس کا سودا کر رہے تھے. تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا. تم تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارہ، تم تو دیدار کر رہے تھے، مگر ایک عاشق وہ بھی تھا جو آقا کے دور میں ہوتے ہوئے بھی آقا کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نہ کر سکا. تو علامہ صاحب ایک اور عاشق مصطفیٰ کو بھی ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ بلال تمہاری جو تقدیر ہے، تمہارے جو بخت ہیں وہ تو ایسے روشن ہیں کہ تم پروفٹ کا نظارہ کر رہے تھے، دیدار کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک عاشق وہ ویسے کرنی بھی تھا جو آقا کا دیدار نہ کر سکا، مگر اس کا لو بھی سچا تھا، اس کی تھرسٹ بھی فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی تھی اور پکی تھی. تو پھر فرماتے ہیں کیا خوبصورت شعر ہے، عاشقوں کے لیے گفٹ ہے اور اشارہ ہے. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا،
تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اے بلال تیرے لیے مدینہ طیبہ کی وہ حیثیت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور کا مقام اور طور کی حیثیت تھی. جناب موسیٰ اپنے بلاوڈ رب العزت سے بات کرنے جیسے طور جاتے تھے، تم اپنے بلاوڈ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے مدینے میں موجود تھے. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، یعنی عاشقوں کا طور اصل میں مدینہ ہے. اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. مدینہ طیبہ جہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، وہ خود طور جیسی متبرک سرزمین ہے. اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نشانی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اس کا مرتبہ طور سے کم نہیں ہے. طور کے پہاڑ پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے قدمین لگے تھے تو وہ سیکرڈ ہے یقیناً، اور وہ اللہ سے کلام فرماتے تھے یقیناً. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پر آنریبل باڈی محو آرام ہے، وہ کسی طور سے کم نہیں ہے، کیونکہ آقا فخر موسیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا. اور فرماتے ہیں آپ کے جیسے علم میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بازو میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکتا تھا، ید بیضا. تو علامہ صاحب اس معجزے کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کمپیئر کر رہے ہیں ان اے ویری ہمبل وے ود جناب موسیٰ علیہ السلام. جناب موسیٰ علیہ السلام پر رب العزت کی تجلی گری تھی اس شان کے مطابق، تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ابزارب کیا جو ان کے ساتھ ہوا. وی آل نو دس. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درجے پر وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائٹ کو ابزارب کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، گری وہ برق تم پر وہ بجلی گری، گری وہ برق تیری جانے نا شکیبہ پر. تمہاری ریسلس وہ جو ایک پیشنٹ باڈی تھی، جانے نا شکیبہ پیشنٹ، تمہاری پیشنٹ باڈی پر وہ بجلی گری ہے، وہ لائٹ آئی ہے کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دستے موسیٰ پر. ظلمت اندھیرے کو بھی جیسے کہتے ہیں، تو آپ ڈارک سکن تھے حضرت بلال حبشی. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اے بلال تم پر وہ لائٹ گری ہے، وہ لائٹ گری ہے، اور تم نے وہ لائٹ ابزارب کی ہے کہ بظاہر تمہاری ڈارک سکن اتنی چمکدار ہو گئی ہے کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر یہ چمک رہا ہے تو میں بھی چمک رہا ہوں. تم رب العزت کے معجزے سے چمک رہے ہو اور میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائٹ سے چمک رہا ہوں. مجھے بھی اللہ نے چمک دی ہے. او کلیم اللہ، جیسے آپ کو چمک ملی ہے اسی طرح مجھے تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک ملی ہے. اور یہاں پہ علامہ صاحب حضرت بلال کو جناب موسیٰ سے ایک ہمبل وے میں کمپیئر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جناب موسیٰ کے بھی افریقن روٹس تھے، جہاں سے وہ آپ جیسے وی آل نو دس ایجپٹ میں تھے نا، تو بلال حبشی کا بھی وہ افریقن روٹ ہے. تو وہ اس کو اس لیے بھی ایک سٹل انداز سے کمپیئر کر رہے ہیں. آلدو انبیاء کرام کی جو شان ہے وہ تو بلند ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم سب جناب موسیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں، مگر ان ویری ہمبل ان ویری پوئٹک وے ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرونٹ کا وہ نشان اور اس کی جو حقیقت ہے وہ دکھا رہے ہیں. اور جب سرونٹ کی حقیقت دکھا رہے ہیں تو آف کورس ماسٹر کی حقیقت بھی تو پتہ چل رہی ہے نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے. تو ان دو تین اشعار کو اگر دوبارہ سے مل کر دیکھیں، نظر تھی صورت سلمہ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا،
مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا، گری وہ برق تیری جانے نا شکیبا پر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر. تم پر وہ لائٹ گری ہے کہ تمہاری ڈارک سکن اسمائل کرتی ہے حضرت موسیٰ کے چمکتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر. جیسے جناب موسیٰ کا ہاتھ چمکتا ہے ویسے ہی بلال حبشی کی ایگزسٹنس چمکتی ہے، کیونکہ وہ پروفٹ کی کمپنی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہائے، اور یہ دو اشعار بہت خوبصورت ہیں جس پہ یہ نظم کلمینیٹ کرے گی. اینڈ آئی وانٹ آل آف یو ٹو امیجن دس ایز ویل. ہم اس کو امیجن کریں گے تو مزہ آئے گا. شعر دیکھیے پہلے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھتے تھے، دید دیکھنے کو کہتے ہیں نا، تو تمہاری جو ادا تھی وہ ادا بڑی رسپیکٹ والی تھی، ادب والی تھی. عام طور پہ لور اور بلاوٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ہم اس میں لبرٹی لے سکتے ہیں، لیکن جو عاشق آقا کا عاشق ہے وہ دیدار کے لیول پر بھی لبرٹی نہیں لے سکتا. وہاں پر بھی نیاز مند ہے، وہاں پر بھی وہ ایک عاجزی، ایک انکساری کے درجے پر ہے، اور ہوگا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہے. تو علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیدار کرتے تھے وہ ٹوٹل نیاز تھا، ٹوٹل سرنڈر تھا، ٹوٹل سبمیشن تھی. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تمہاری نماز وہ ریچولسٹک نماز نہیں تھی، بلکہ تمہاری نماز کی حقیقت کیا تھی کہ تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپنی میں تھے. آقا کی کمپنی میں رہنا خود نمازوں کی نماز ہے، خود ایک سٹیٹ آف ورشپ ہے، خود ایک سٹیٹ آف کنیکشن ود آل مائٹی اللہ ہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یعنی تمہارے لیے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی نماز تھی، وہی ایک سٹیٹ آف ورشپ تھی. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ ہم سب اس کو ایک منٹ کے لیے امیجن کریں. رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے کے گئے. اینڈ وی آل نو دس کہ فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوئی. روزے سے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا رمضان میں یہ مہم ہوئی اور مکہ کو فتح کیا گیا. اب جب مکہ کو فتح کیا گیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں انٹر ہو رہے ہیں. امیجن کریں اس کو، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کی پیشانی مبارک اونٹنی کے اوپر ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور آپ اللہ کی حمد کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں اس شہر مکہ میں جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا. آپ ایک فاتح بن کر آ رہے ہیں، مگر یہ جو فتح ہے یہ نعوذ باللہ بلڈ شیڈ والی نہیں ہے، یہ فتح امن اور امان والی ہے. سب کو آپ پروٹیکشن دیتے جا رہے ہیں. اور پھر جب آپ نے مکہ کو کلینز کیا ہے، کعبۃ اللہ کو کلینز کیا ہے فرام دی آئیڈلز، اور وہ سارے بتوں کو پاک کیا گیا ہے، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام العاشقین حضرت بلال حبشی کو طلب کیا ہے، اور بلال کو کہا ہے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور اذان دے. یہ وہ آنر تھا کہ وہ حبشی، وہ ایتھوپین جو بظاہر غلام تھا لیکن جس کی زندگی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے عبارت تھی، اس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیویٹ کیا اور کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا دیا. اور کعبۃ اللہ پر جب حضرت بلال حبشی تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی ہے، یا رسول اللہ، میں جب بھی اذان دیتا تھا تو میں اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا. آج آپ کے حکم کے تحت کعبہ تو میرے قدموں کے تلے آ گیا ہے، کعبہ تو میرے قدموں کے نیچے ہے، تو اب میں کس کی طرف دیکھ کر اذان دوں؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بلال
تم میرے چہرے کو دیکھ کر اذان دو. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے وہ در حقیقت کعبے کا بھی کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضرت بلال حبشی نے جب وہ اذان دی ہے تو آپ کا چہرہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کر رہا تھا, اور فتح مکہ کے موقع پر یہ پہلی اذان ہے. تو علامہ صاحب اس واقعے کو بھی ڈینوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اور کیا فرما رہے ہیں؟ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. آج عالم اسلام کے 55 ممالک ہیں جہاں جہاں پر اذان دی جا رہی ہے اور دی جاتی ہے, ہمیں اللہ یاد آتے ہیں, ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے ہیں, اور یقیناً ہمیں حضرت بلال حبشی بھی یاد آتے ہیں. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان جہاں پر اللہ کی توحید کا اعلان ہے, جہاں پر جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان ہے, جہاں پر یہ سانگ ہے کہ آؤ اللہ کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, وہاں پر یہی اذان جناب بلال حبشی کے عشق کا ترانہ بھی ہے. یہ ان کے عشق کی ایک یادگار بھی ہے کہ جو عشق انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اصل میں تو نماز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ہے, علامہ صاحب فرما رہے ہیں. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. آپ نے مکہ جب فتح ہوا تو پہلی اذان آپ نے وہاں پر دی, اور پھر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے واپس آئے. مسجد نبوی کے آپ مستقل مؤذن تھے, لیکن جب آقا نے پردہ فرمایا ہے تو حضرت بلال حبشی نے اذان دینا چھوڑ دی ہے. اور بلکہ آپ پر ایسا شوق گزرا, آپ اس واقعے کو ہیومن لیول پر اسیمولیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ شہر جو مدینہ طیبہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, وہاں پر ظاہری طور پر آقا نہیں ہوں گے. آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا اور آپ دمشق تشریف لے گئے, دمشقس. اور جب آپ دمشق تشریف لے گئے, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بلال حبشی کو طلب کیا ہے, ان سے عرض کی ہے کہ سیدنا بلال, وہ اذان جو آپ نے مکہ میں دی ہے, مدینہ میں دی ہے, آج بیت المقدس قبلہ اول آج جب مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے, تو آپ پہلی اذان یہاں پہ دیں گے. تو بیت المقدس میں بھی پہلی اذان جو ہے فتح کے بعد وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. اور حضرت بلال حبشی کو ایک دفعہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آقا نے کہا بلال ہم سے ملنے نہیں آتا. حضرت بلال ڈمیسکس میں ہے, آقا کا وصال ہو چکا ہے, اور جب یہ حکم پایا ہے خواب میں تو آپ نے ود آل ہز فورس آپ جلد از جلد ڈمیسکس سے مدینہ پہنچے ہیں. اور جب آپ مدینہ آئے ہیں تو لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا ہے, اور موزن رسول آ گئے, عاشق رسول آ گئے, ان کا ایک وارم ان کو ریسیپشن ملی ہے مدینہ میں, اور بہت سالوں بعد واپس آئے. تو آپ سے غالباً جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ وہ اذان سنائیں جو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے. حضرت بلال نے معذوری کا اظہار کیا, کیونکہ حضرت بلال کی عادت تھی کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے, اور ایز وی آل نو کہ وہ شین پروناؤنس نہیں کر پاتے تھے, لیکن جب وہ آقا کا نام لیتے تھے تو وہ آقا کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی وہ ایک ایسی پریزنس والی اذان تھی جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی پریزنٹ ہوتے تھے, اور حضرت بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو وہ آقا کی طرف پوائنٹ کرتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آقا کے وصال کے بعد اسی لیے وہ اذان دینا ترک کر دیا انہوں نے, کیونکہ بظاہر آقا حالت پردہ میں ہے. تو ان سے بہت بہت کہا گیا, صحابہ نے کہا کہ آپ وہ اذان سنائیں, تو انہوں نے
اس بات کو نہیں مانا. پھر کسی نے کہا کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں سے کہتے ہیں وہ حضرت بلال سے کہیں تو شاید یہ اذان سنا دے. تو صحابہ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین مرتضی علیہ السلام سے کہا کہ آپ دونوں جائیں اور حضرت بلال کو قائل کریں کہ وہ اذان دیں. دونوں بچے جناب بلال کے پاس آتے ہیں اور جناب بلال سے کہتے ہیں کہ چچا ہمیں وہ اذان نہیں سناؤ گے جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے. اب اس گھر کا وہ اکرام ہے، وہ رسپیکٹ ہے کہ حضرت بلال ریلینٹڈ، ہی گیو ان، اور انہوں نے اذان دینی شروع کی. اب وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب حضرت بلال نے وہ اذان دی ہے تو مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا، کیونکہ اذان پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور والی تھی، مگر بظاہر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف نہیں رکھتے تھے. صحابہ کرام نے، صحابیات نے مدینہ میں جہاں جہاں پر وہ اذان گونج رہی تھی، پیپل ور کرائنگ، دے بروک ڈاؤن ان ٹیئرز. اور جیسے ہی حضرت بلال حبشی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی طرح آپ مڑے اور جہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے آپ نے وہاں اپنے چہرہ انور کو کیا، لیکن ظاہری طور پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو آپ غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اور آپ نے وہ اذان پوری نہیں دی، وہ اذان ادھوری رہ گئی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 2 اذانیں آپ نے دی ہیں، ایک یہ اذان جو کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور دوسری وہ اذان جو آپ نے مسجد اقصی بیت المقدس میں اس کی فتح کے موقع پر دی تھی. تو علامہ صاحب انہی اشعار کو جب پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ واقعات علامہ کے سامنے ہیں. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اور علامہ صاحب آخر میں کہتے ہیں خوشا وہ وقت کہ یسرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا. علامہ صاحب کہتے ہیں کیا وقت ہوگا کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر مدینہ طیبہ میں موجود تھے، اور کیا دور تھا وہ کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہر کوئی، ہر خاص و عام کر رہا تھا، اور اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو، اپنی ارواح کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ سے منور کر رہا تھا. خوشا وہ وقت کی یسرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا. میرے پاس تو کوئی زیادہ الفاظ نہیں ہیں کوائٹ آنیسٹلی ٹو سلوٹ علامہ اقبال، بٹ جن کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عطا کر دیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دیں، یقینی طور پہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی خاص کرم ہوگا. آخر میں میرا دل تھا کہ میں شاید آپ سے 1-2 چیزیں اور شیئر کرتا، بٹ شاید میں آپ سے شیئر نہ کر پاؤں. علامہ صاحب کی وصیت ہے، اس کے میں 2-3 جملے آپ سے پڑھنا چاہوں گا، اور علامہ صاحب نے اپنے وقت وصال 1-2 اشعار پڑھے، وہ ہم پڑھیں گے اور آج کی اس سیٹنگ کو کلمینیٹ کریں گے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ علامہ صاحب کے لیے آپ ضرور فاتحہ پڑھیے، رمضان المبارک ہے، ان کے بلندی درجات کی آپ دعا کیجئے، اور اللہ رب العزت نے جیسے ہیروز ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان ہیروز سے ہمیں جوڑ دے تو یقینی طور پہ ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑیں گے انشاءاللہ. ان ہیروز کا یہ کمال ہے، اور ان ہیروز کو اللہ رب العزت نے ایسی کلیرٹی اور ایسی پیورٹی دی ہے کہ یہ ہمیں سورس سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو علامہ صاحب نے جاوید صاحب کو جو وصیت کی ہے، جو پیغام لکھوایا ہے، وہ جاوید اقبال صاحب نے، ان کی یہ بیوگرافی ہے. اگر آپ علامہ صاحب کی بیوگرافی کو پڑھنا چاہیں تو بہت ہی معتبر اور مستند بیوگرافی زندہ رود کے نام سے
ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے مرتب کی تھی. تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب, ضرور پڑھی جائے اس کتاب کو. تو علامہ صاحب نے کہا کہ جاوید کو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ اس راہ پر گامزن رہے. بلکہ پچھلا جملے سے ہم پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں دینی معاملات میں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقائد میں بعض جزوی مسائل کے علاوہ جو ارکان دین میں سے نہیں ہیں سلف صالحین کا پیرو ہوں. تو علامہ صاحب نے جاوید اقبال صاحب کو کہا کہ یہ وصیت کے الفاظ ہیں کہ جو ریلیجس میٹرز ہیں ان میں سلف صالحین, سلف کہتے ہیں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں, صحابہ کرام, تابعین, تبا تابعین, اہل بیت, ان کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے سلف صالحین, دا پائس فور بیئررز. تو علامہ صاحب نے کہا کہ میں پائس فور بیئررز کو فالو کر رہا ہوں. آئی فالو صحابہ کرام اینڈ اہل بیت, اور یہی راہ بعد کامل تحقیق کے محفوظ معلوم ہوتی ہے. تو علامہ صاحب نے کہا میری ریسرچ کا فروٹ یہ ہے, آفٹر مائی ریسرچ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہی پاتھ, یہ جو پاتھ ہے سلف صالحین کا, یہی پاتھ ٹروتھ کا پاتھ ہے, اور یہی پاتھ سیلویشن کا پاتھ ہے. جاوید کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اس راہ پر گامزن رہے. جو پائس ہمارے جنریشنز ہیں ان کے راستے پر جاوید اقبال صاحب بھی چلتے رہے. پھر علامہ صاحب نے فرمایا اس بدقسمت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی غلامی نے جو دینی عقائد کے نئے فرقے مختص کر لیے ہیں ان سے پرہیز کرے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ انڈیا کے اندر بہت سے نئے فرقے آ گئے ہیں, نئے گروپس آ گئے ہیں, نئی آئیڈیالوجیز آ گئی ہیں. تو ان آئیڈیالوجیز کے پیچھے مت چلنا جاوید, بلکہ صحابہ اور اہل بیت کے رستے پر, سلف صالحین کے رستے پر چلتے رہنا. اور یہ بہت اہم جملہ ہے علامہ اقبال جو اگلا وصیت کا جملہ ہے. بعض فرقوں کی طرف لوگ محض اس واسطے مائل ہوتے ہیں کہ ان فرقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے دنیاوی فائدہ ہے. کہ جو نئی نئی آئیڈیالوجیز آ رہی ہیں, نئے نئے گروپس آ رہے ہیں, علامہ صاحب کہہ رہے ہیں لوگ ان گروپ سے کیوں جڑتے ہیں؟ کیونکہ ان گروپ سے جڑنے سے آپ کو مٹیریل فائدہ ہوتا ہے. کہیں آپ کو فیم مل جاتا ہے, کہیں آپ کو ویلتھ مل جاتی ہے, کہیں آپ کو اسپیس مل جاتی ہے, واٹ ایور. 101 مٹیریل گینز ہیں. جب آپ کسی سو کالڈ نئی تحریک, کیمپین, فرقے میں جاتے ہیں تو آپ کو ورلڈی گین کے لیے لوگ آئیڈیولوجیکلی نہیں جا رہے بلکہ ورلڈی گین کے لیے جا رہے ہیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں لوگ ان فرقوں کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان فرقوں کے ساتھ مائل ہونے میں دنیاوی فائدہ ہے. میرے خیال میں بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو صحیح دینی عقائد کو مادی منافع کی خاطر قربان کرتے. علامہ صاحب نے کہا یہ بدبخت آدمی ہے جو صرف اس لیے کسی فرقے کو اختیار کرے کہ اس میں مجھے دنیاوی فائدہ ہے, اور ٹروتھ کو, عقائد کو, بلیفز کو وہ سیکریفائس کر دے. اور علامہ اقبال ایک بڑی آنےسٹ وائس تھے, انہوں نے اپنے بلیفز پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. کانگریسی علماء نے علامہ کو چیلنج کیا, برا بھلا کہا, کفر کے فتوے لگائے. جھوٹے صوفیوں نے علامہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے, برا بھلا کہا. وہ جو لوگ شاعری پر ناز کرتے تھے, جو لکھنؤ کی تہذیب کے لوگ تھے, انہوں نے علامہ کو برا بھلا کہا. بہت سے طبقوں نے علامہ کو برا بھلا کہا, مگر علامہ اقبال کی جو تھاٹ تھی وہ اس پر بالکل ثابت قدم رہتے تھے. تو علامہ نے وصیت میں بھی یہی کہا ہے, اور یہ وصیت جاوید صاحب کی تو ہے ہی, ہمارے لیے بھی یہ وصیت ہے کہ اگر مادی فائدے کے لیے اگر ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے. اگر کسی گروپ کو جوائن کر رہے ہیں مٹیریل گین کے لیے, اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے. اور آخری جملہ اس وصیت کا بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں غرض یہ ہے, ان شارٹ, طریقہ حضرات اہل سنت محفوظ ہے اور اسی پر گامزن رہنا چاہیے. جو پاتھ ہے اہل سنت کا, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے ہیں, یہ محفوظ ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اس سنت کو جو فالو کر رہا ہے, یہ پاتھ محفوظ ہے.
اسی پر گامزن رہنا چاہیے. اور آخری جملہ، اور آئمہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے. جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے امامز ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تو آئمہ اہل بیت کا نام نہیں سنا ہوا ہمیں، اور علامہ اقبال، جاوید اقبال صاحب کو، اور جاوید اقبال صاحب کے توسط سے ہم سب کو وصیت کر رہے ہیں صحابہ کے رستے پہ چلنا، اہل بیت کے رستے پہ چلنا، مادی فائدے کے لیے دین پر نہ جانا، اور پروفٹ کی سنت پر چلنا، اور آئمہ اہل بیت سے محبت کرنا. تو آئمہ اہل بیت کون ہے؟ تو آئمہ اہل بیت کوئی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں ہے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنریبل ایئرز ہیں، ایئرز آف دا پروفٹ، ان کے سکسیسرز ہیں، جن میں سب سے پہلے جناب حضرت علی بن ابی طالب، ان کے بعد جناب امام حسن، امام حسین، ان کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد الباقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق. اور ایز وی آل نو، امام محمد الباقر اور امام جعفر صادق ٹیچر ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے. یہ جو آئمہ اہل بیت ہیں، امام محمد الباقر اور امام جعفر صادق، یہ ٹیچرز ہیں امام ابو حنیفہ کے اور امام مالک کے بھی بعض روایات میں. تو یہ آئمہ اہل بیت ہیں. حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، ان کے بیٹے امام جعفر الصادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام محمد الجواد التقی، ان کے بیٹے امام علی نقی، اور ان کے بیٹے امام حسن العسکری. اور ایز وی آل نو، ہماری ساری احادیث کی کتابوں میں ہے کہ آخر میں سیدنا مہدی نے آنا ہے، وہ آئمہ اہل بیت کی کلمینیشن ہے. He would be the last imam of اہل بیت، of the family of the prophet. اور یہ سارے 12 امامز ہیں. اور امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب تم میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم کی امامت کرے گا، تو وہ جو پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ادا کریں گے، وہ جناب امام المہدی کے پیچھے ادا کی جائے گی، جو کہ آئمہ اہل بیت میں سے ہیں، آخری امام ہے. اور خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو یہ علامہ اقبال کی وصیت ہے جو زندہ رود میں ایز اٹ از میں نے اس کا ایک پورشن پڑھا ہے. علامہ اقبال کے جو آخری دن تھے تو آف کورس ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ، ان کو ایزما بھی تھا اور مختلف ان کی جو باڈی کے آرگنز تھے وہ آف کورس بیماری کی طرف جیسے وہ جا رہے تھے. تو ان کے ارد گرد لوگ تھے اور کسی نے ڈیتھ کے بارے میں ان سے گفتگو کی، تو علامہ صاحب نے کہا، اور ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، تو علامہ صاحب نے کہا میں موت سے نہیں ڈرتا. اور یہ علامہ کا بڑا فیمس پرشین شعر ہے، نشان مرد مومن بات و گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. میں تمہیں مرد مومن، وہ جو ٹرو اللہ کا مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی ایک نشانی نہ بتا دوں؟ یہ علامہ کا اپنا شعر ہے، اور جب ان کا آخری وقت ہے تب انہوں نے اس شعر کو دوبارہ پڑھا. میں تمہیں ایک مومن کی نشانی نہ بتا دوں جو ٹرو لور ہے، چو مرگ آید، جیسے ہی موت آتی ہے، تبسم بر لب اوست، اس کے چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے. وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ موت سے خائف نہیں ہے. یہ تو رب العزت سے ملاپ کا ایک پروسیس ہے. وہ عالم برزخ کی طرف اور قریب ہو گیا اللہ کے. وہ تو یہی تو انتظار کر رہا تھا اس بات کا. وہ ڈرے گا کیوں؟ وہ خوف کیوں کھائے گا جب اس کا ایمان ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جانا ہی تو ریٹرن ہے. وہی تو بڑی بات ہے. تو جب علامہ کا اپنا شعر جو انہوں نے کسی دور میں کہا تھا، انہوں نے دوبارہ پڑھا اس بندے کے سامنے، and he knew that he was going to pass away. He knew this. یہ ان کے آخری ایام کے اندر یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ he knew this کہ ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں مگر وہ شاید جانبر نہیں ہو سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا. نشان مرد مومن بات گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. جو اللہ والے ہیں مرتے وقت وہ اسمائلز کے ساتھ جاتے ہیں اللہ کے پاس، ان کے چہرے پہ خود بخود تبسم اور ایک اسمائل آ جاتی ہے. اور علامہ صاحب جب
20 اور 21 اپریل کی یہ درمیانی شب تھی جب بہت زیادہ بیمار تھے، تو مختلف ڈاکٹرز اور حکماء کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو بلا لیا جائے، لیکن ایک اس دور کے بہت بڑے حکیم تھے، حکیم محمد حسن کرشی صاحب، تو کرشی صاحب کو بلانے کی کوشش ہو رہی تھی مگر وہ آ نہیں سکے somehow۔ تو یہ تہجد کے وقت ہے، علامہ صاحب خاصے مطلب باڈیلی فنکشن ان کے جواب دے رہے تھے، تو علامہ نے یہ شعر پڑھے ہیں، یہ ان کے آخری اشعار ہیں جو انہوں نے پڑھے ہیں، فارسی کے اشعار ہیں۔ سرود رفتہ باز آیت کے نائد، اب پتہ نہیں وہ پرانے گیت گانے والا کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ علامہ اقبال پرانے گیت گا رہے ہیں نا، پرانے گیت کون سے؟ محبت رسول والے، قرآن والے، حدیث والے، صحابہ والے، اہل بیت والے۔ اب ان کا آخری ٹائم ہے اور شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ سرود رفتہ باز آیت کے نائد، اب پتہ نہیں کوئی یہ باتیں جو میں کیا کرتا تھا، یہ جو گیت میں گاتا تھا، اب کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا جو امت تک، جو قوم تک، ملت تک ان گیتوں کو عام کرے گا، جو بلال حبشی کی بات کرے گا، جو عشق رسالت مآب کی بات کرے گا۔ سرود رفتہ باز آیت کے نائد، نسیم از حجاز آیت کے نائد، جو فریش بریز ہے حجاز والی وہ پتہ نہیں اب چلے گی یا نہیں چلے گی۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری جو شاعری ہے وہ حجاز کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے تھی، حجاز کے میسج کی وجہ سے تھی جو میں نے ریسیو کی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ ہوا دوبارہ چلے گی اور کوئی اس کو کیری کرے گا یا نہیں کرے گا، اور آگے مینیفیسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ سرود رفتہ باز آیت کی نایت، نسیم از حجاز آیت کی نایت، سرآمد روزگار این فقیرے، اس فقیر کا آخری وقت آ گیا، اس فقیر کا آخری وقت آ گیا، دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ اب پتہ نہیں کوئی دانا، کوئی راز کی باتیں کرنے والا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ علامہ صاحب کے وہ اشعار تھے جو اپنی ڈیتھ بیڈ پر انہوں نے پڑھے، اور یہ لکھا جا رہا ہے صبح کے 5 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے، اذانیں ہو رہی تھی، سب کا خیال تھا کہ فکر کی رات کٹ گئی۔ ڈاکٹر عبد القیوم اور میاں محمد شفیع صبح کی نماز ادا کرنے کی خاطر قریب کی مسجد میں پہنچ گئے تھے۔ یہ دونوں ڈاکٹرز جو تھے احباب تھے، علامہ صاحب کے ساتھ ان کی کیئر گیونگ کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی تھیں، 5 بجنے سے پہلے کا وقت تھا، تو یہ دونوں احباب جو ہیں یہ فجر کے لیے مسجد چلے گئے، اور صرف علی بخش اقبال کے پاس رہ گیا تھا۔ علی بخش علامہ صاحب کے خادم تھے۔ اسی اثناء میں اچانک اقبال نے اپنے دونوں ہاتھ دل پر رکھے اور ان کے منہ سے ہائے کا لفظ نکلا۔ علی بخش نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں شانوں سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ علامہ صاحب نے فرمایا، دل میں شدید درد ہے، اور قبل اس کے کہ علی بخش کچھ کر پاتا، انہوں نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ 21 اپریل 1938 کو 5:14 صبح کی اذانوں کی گونج میں اقبال نے اپنے دیرینہ ملازم کی گود میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو علامہ صاحب نے فجر کے وقت اللہ رب العزت نے ان کو یہ آنر دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب علامہ اقبال صاحب نے جو محنت کی، جو ان کے حسنات ہیں، جو انہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلائی، جو آقا کی امت کا درد اللہ نے ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کے عوض ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اور ہم سب کو، ہم جو ادنا لوگ ہیں، جو اپنے ہیریٹیج سے کٹ چکے ہیں، جو ہمارا جو ہیریٹیج ہے اس کو اولڈ، اس کو پرانا، اس کو یوز لیس یا اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں وہ کمپریہنشن دے، وہ فیکلٹیز دے کہ ہم بھی علامہ صاحب کی شمع کو، ان کے اس لائٹ کو آگے لے کے چل سکیں، اس کو اپریشیٹ کر سکیں۔
میں چاہوں گا کہ آپ افطاری کے وقت بھی علامہ صاحب کے لیے خصوصی دعا کیجئے، سب لوگ علامہ صاحب کے بلندی درجات کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا کرے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت کا ادب اور احترام عطا کرے، اور جب آخری وقت آئے ہم سب کو رب العزت کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور شناخت عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، اس ملک پاکستان کو ریئل سینس میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رحمت کا پلر اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔